طے ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد مکہ کے کافروں نے چڑھائی کر دی۔ جب مکہ کے کافر پروگرام بنا رہے تھے تو مدینہ کے یہودیوں نے ان کے پاس خفیہ انداز میں پیغام بھیج دیا کہ مسلمان مطمئن ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، جبکہ ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ آئیں تاکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ خیر وہ آ گئے۔ جنگ احزاب جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی اور مسلمانوں کی امداد کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، یہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ 20-21 دن کے بعد جب جنگ ختم ہوئی، نبی علیہ السلام صحابہ سمیت واپس مدینہ میں اپنے گھروں میں آ گئے تو جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا، آپ نے تو جنگی لباس اتار دیا ہے، لیکن جو فرشتے آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے ابھی تک انہوں نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، اور میں آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے غداری کی ہے، اللہ کا حکم یہ ہے آپ وہاں جائیں اور ان کو ان کی غداری کا سبق دے کر آئیں۔ اب نبی علیہ السلام نے جو بات میں نے آپ کو بتانی ہے اور ایک مسئلے کی وضاحت کرنی ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصلین صلاۃ العصر عند بنی قریظہ۔ مسلمانوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ آج تم عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ادا کرو۔ حدیث کیا ہے کہ جو تم میں سے اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے آج عصر کی نماز یہودیوں کی بستی بنو قریظہ میں پڑھے، وہاں پہنچنا ہے۔ حدیث آپ نے ذہن نشین کر لی۔ صحابہ کرام چل پڑے۔ ابھی بنو قریظہ کی بستی نہیں آئی تھی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب کچھ صحابہ نے کہا کہ نماز یہاں پڑھ لیتے ہیں کہ وقت ہو گیا ہے۔ کچھ نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ کا تقاضا یہ ہے آج تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی میں ادا کرنی، ہم تو وہیں پڑھیں گے۔ اب کچھ صحابہ نے کہا کہ بات یہ ہے، یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایسے فرمایا تھا، لیکن آپ کا مطلب تو یہ تھا کہ ہم ذرا جلدی کریں گے، لیکن اتفاق ہے دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان دوسرے ساتھیوں نے کہا یہ سفر نبی علیہ السلام جانتے ہیں، آپ بارہا بنو قریظہ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے بنو قریظہ جاتے جاتے کتنا وقت لگتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا ہے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، ہم تو وہیں پڑھیں گے۔ اب صحابہ دو حصوں میں ہو گئے، کچھ نے کہا ہم تو یہیں پڑھیں گے، وقت ہو گئی ہے، اور کچھ نے کہا ہم وہیں جا کر پڑھیں گے۔ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن کسی صحابی نے، کسی ٹیم نے دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ کچھ نے وہیں عصر کی نماز پڑھ لی اول وقت میں، کچھ چلے گئے، بنو قریظہ جب پہنچے تو وہ بھی عصر کا وقت تھا لیکن آخری وقت تھا، انہوں نے وہیں پڑھ لی۔ جب نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کے فرمان سے ہم نے یہ سمجھا اور ہم نے یہاں پڑھ لی،
آپ کی حدیث سے، آپ کے فرمان سے جو کچھ ہم نے سمجھا، ہم نے یہاں نماز پڑھ لی، کچھ نے کہا ہم نے تو وہیں پڑھ لی۔ اب ہم میں سے کس کی نماز صحیح، کس کی غلط ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں حق پر ہو۔ دونوں کیا ہے؟ اس کا مطلب جو اب میں نے آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو مستنبط ہوتے ہیں، مستخرج ہوتے ہیں، اجتہادی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں۔ جب کسی مسئلے کی صراحت حدیث میں نہ ہو، یہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں جو غور سے سننا ہے، جب کسی مسئلے کی صراحت حدیث میں نہ ہو اور بعض مجتہدین استنباط کچھ کرے، بعض کچھ کرے، اجتہادی مسائل میں شریعت کا حکم یہ المجتہد یخطی و یصیب۔ اس کنڈیشن میں جو اجتہادی نقطہ آپ لیں، عمل کریں، لیکن دوسرے کو غلط کہیں نہیں، یہ غلط ہے۔ اجتہادی مسائل میں جو نقطہ آپ کو زیادہ اچھا لگے اس پر آپ عمل کریں، لیکن دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ مثلا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ چھوڑنا ہے، یہ ہے مسئلے کی وضاحت۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے شروع کرتا ہے۔ اب رکوع کے بعد جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ چھوڑنا ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو اجتہادی ہے۔ کیا ہے؟ صراحت رکوع کے بعد کسی بھی صحیح، صریح اور مرفوع حدیث سے رکوع کے بعد نہ ہاتھ باندھنا ثابت ہے، نہ ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے۔ کسی بھی ایسی حدیث جو صحیح بھی ہو، صریح بھی ہو اور مرفوع بھی ہو۔ اب یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہوگی۔ کوئی بھی حدیث جو صحیح ہو، مطلب یہ کہ ضعیف نہ ہو، صریح ہو، مطلب یہ کہ جس میں ٹوٹل وضاحت ہو کہ ہاتھ باندھنے ہیں یا چھوڑنے، صراحت ہو۔ نمبر 3 مرفوع ہو، یعنی نبی علیہ السلام کا فرمان ہو یا آپ کا عمل ہو۔ تو کوئی ایسی حدیث جو صحیح ہو، صریح ہو اور مرفوع ہو، میرے علم کے مطابق کوئی بھی ایسی حدیث نہیں کہ جو رکوع کے بعد جس میں ہاتھ باندھنا ہو یا ہاتھ چھوڑنا ہو۔ ہاں، بعض حدیثیں ایسی ہیں جن سے کچھ مجتہدین نے یہ کہا اس سے لگتا ہے کہ ہاتھ چھوڑنا ہے، کچھ نے کہا کہ لگتا ہے کہ ہاتھ باندھنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے۔ تو گویا رکوع کے بعد کی کیفیت جو ہے یہ اجتہادی ہے۔ جو ہاتھ باندھتا ہے وہ ہاتھ چھوڑنے والے پر، جو ہاتھ چھوڑتا ہے وہ ہاتھ باندھنے والے پر فتویٰ یا اسے تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا۔ جو نقطہ سمجھ آئے اس پر آپ عمل کریں، یہ اجتہادی ہے، صراحتاً نہیں ہے، دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ اب دوسرا مسئلہ جو سامنے آیا ہے اور وہ یہ ہے، اگر امام، چونکہ امام کی اقتداء کرنی ہے، چونکہ امام کی اقتداء کرنی ہے، اب اعتراض یہ ہے کہ اگر امام رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے تو مقتدی آیا ہاتھ چھوڑیں، یا امام رکوع کے بعد ہاتھ باندھے تو مقتدی باندھیں، یا ان کے خلاف بھی کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اجتہادی مسائل میں امام بھی اور مقتدی بھی کسی کے پابند نہیں ہیں، کسی کے پابند نہیں ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا جو موقف تھا، ان کی جو تحقیق تھی، اور وہ یہ تھی کہ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے، گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے۔
تو سیدنا ابوبکر صدیق جب نماز پڑھاتے رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تھے۔ ان کے پیچھے ان کے ایک مقتدی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی تحقیق یہ تھی، ان کا موقف یہ تھا کہ حالت رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھنا، بلکہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں اپنے دونوں ہاتھ کو یوں کرنا ہے۔ وہ ایسا کرتے تھے۔ اپنی تحقیق کو امام کی تحقیق کی وجہ سے وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا ہے، چاہے وہ امام ہے چاہے وہ مقتدی ہے، وہ باندھے رکھے۔ اس کے پیچھے جو مقتدی ہے وہ ہاتھ باندھتا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تنقید کا نشانہ کسی کو بنانا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ یہ اتحادی مسئلہ ہے۔ اللہ ہمیں اختلافات سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واخر الحمد للہ۔